کیسا لگے گا یہ سن کر آپ کو کہ آج سے کئی صدیوں پہلے اس دھرتی پر ایسے انسان بھی رہتے تھے جو دکھنے میں تو بالکل ہماری طرح تھے، لیکن وہ اس قدر طاقتور تھے کہ وہ گزرتے ہوئے راستے میں سے کسی بھی پیڑ کو اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر اسے جڑوں سے نکال کر پھینک دیتے تھے۔ اور تو اور یہ لوگ گھر بنانے کے لیے پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھروں کو ہاتھوں سے ہی توڑتے اور پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان بڑے بڑے پتھروں کو توڑ کر گھر بناتے تھے۔ یہ کوئی چند لوگ نہیں بلکہ اس سمے کی پوری ایک قوم تھی۔ لیکن آخر اب یہ لوگ کہاں ہیں؟ جس طرح سے ہم نے جانا ان کی طاقت کے بارے میں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ ابھی تک ہوتے تو کب کی دنیا تباہ ہو جاتی، اور اگر یہ لوگ اب نہیں ہیں تو آخر اس سمے میں ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ان سب باتوں کو سمجھتے ہیں۔ آج سے قریب 2000 میں جب دنیا کی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، اس سمے 3 بھائی تھے جو ایک دوسرے سے الگ ہو کر ہمیشہ کے لیے روانہ ہو گئے تاکہ یہ لوگ دنیا میں اور بھی اپنے جیسے لوگ ڈھونڈ سکے۔ ان میں سے ایک کا نام سام تھا، جنہوں نے عرب کے علاقوں کی طرف ٹریولنگ کی اور یہیں پر بسنا شروع کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے شادی کی اور یہیں پر ان کی نسل کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی۔ سام کی نسل سے ایک بہت ہی طاقتور سردار کا جنم ہوا جس کا نام عاد تھا۔ اس سردار نے اپنی قوم کو لے کر عرب کے ساؤتھ میں آ کر یہاں پر بسنا شروع کیا۔ یہاں پر سخت قسم کے ریت کے بنے بڑے بڑے پتھر تھے۔ یہاں پر اس سردار کی نسل 13 قبیلوں تک پھیل گئی اور پھر یہ سارے قبیلے قوم عاد کہلائی گئیں۔ یہ لوگ قریب 1500 سال تک اس جگہ پر آباد رہے۔ یہ لوگ تاریخ کے سب سے لمبے اور بڑے جسامت رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ لوگ اپنے بازو کے زور سے کھجور کے بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھاڑ لیتے تھے۔ یہ لوگ کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی بیماری ہوتی تھی۔ عام طور پر آج ہماری زندگی صرف 70 سے 80 سال تک ہی ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں میں 1000 سال تک جینا بہت عام تھا۔ کئی لوگ تو ان میں سے اس سے بھی زیادہ عمر تک جی پاتے تھے۔ قریب 15 سے 20 فیٹ تک لمبے یہ لوگ اس قدر طاقتور تھے کہ انہوں نے اس سمے کے بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی ٹکڑے کر کے اس سے بڑے بڑے محلات بنائے تھے۔ یہ لوگ کئی مربع میل لمبی کھجور کے باغات کے مالک تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے چٹانوں کو کاٹ کر کے نہریں جاری کی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کی طاقت اس حد تک کی عروج پر تھی کہ ان کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں رہا، اور اب ان لوگوں کے آپس میں ہی جنگ و غارت اور فسادات شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے تک اسی طرح چلتا رہا، جس کے بعد کئی عرصے تک ان کے علاقوں میں بارش نہیں ہوئی۔ اب آہستہ آہستہ ان کے چشمے بھی خشک ہونے لگے، جس کی وجہ سے کچھ ہی عرصے میں ان کے باغات خشک ہو گئے، جس کی وجہ سے سارے کھیت برباد ہو گئے، یہاں تک کہ اب ان کے پاس پانی تک نہیں تھا پینے کے لیے۔ جس کے بعد ایک دن اچانک سے ان کے سروں کے اوپر کالے بادل چھا گئے، جس سے ہر طرف اندھیرا ہو گیا، اور اچانک کالی آندھی کے ساتھ طوفان شروع ہوا۔ یہ طوفان اس قدر تیز تھی کہ اس کے ہوا کے جھونکوں سے ان کے بنائی گئی بڑے بڑے محلات کچھ ہی سمے میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ طوفان اس قدر خوفناک تھی کہ یہ 15 سے 20 فیٹ اونچے لوگ اس طوفان کے اندر مچھروں کی طرح اڑ رہے تھے، اور پھر ہوا میں ہی یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر تیزی سے ٹکرائے کہ ان کے سر دھڑوں سے الگ ہو گئے، اور یہ سبھی لوگ جن سے پہلے نہ کوئی اتنا طاقتور تھا اور نہ آج تک رہا ہے، پل بھر میں تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کی ہسٹری آج بھی دنیا جانتی ہے۔ انہیں آج کے سمے میں نیفیلیم کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ جن جگہوں پر یہ لوگ رہتے تھے ان جگہوں پر آج عمان اور یمن موجود ہے۔ سال 1930 میں ایک برٹش برٹم تھامس نے اس جگہ جانے کا ارادہ کیا۔ یہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر اونٹ پر اس جگہ روانہ ہوا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ ان علاقوں سے گزر رہے تھے تو انہیں یہاں پر ایک بہت بڑا کھنڈر نظر آیا۔ جب انہوں نے وہاں کے
کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کسی سمے اس جگہ پر پورا ایک شہر تھا جو کہ قدرتی آفت کے نظر ہونے کے بعد تباہ ہو گیا، جس کے بعد اگلے کئی سالوں سے اس پر ریسرچ جاری رہی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ اس جگہ کی حقیقت جان کر رہیں گے۔ انہوں نے سیٹلائٹ کی پکچرز کی مدد سے یہ جانا کہ کئی صدی پہلے یہاں پر ایک سویلائزیشن آباد تھی، لیکن آج اس جگہ پر ریت کے پہاڑوں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کی بھی یہاں پر دی اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہسٹری، سائنس، ٹیکنالوجی، ڈسکوریز، انوینشنز یا پھر ورلڈ افیئر سے ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہم پوری ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو اس کا ضرور آنسر کریں گے۔